کی سنت اس منشور اور اس طریقہ کار کے مطابق جو منشور اور طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اسی سنت کا اظہار اور اسی کے مطابق وہ عمل پیرا ہیں۔ لہذا وہاں کے ائمہ سے جو محبت ہے وہ مسلمانوں اور خاص طور پہ اہل حدیث کے ہاں ایک منہج کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس دفعہ جو خطبہ حج کے مبارک خطیب تھے الشیخ بندر بن عبدالعزیز البلیلہ، ان کی پیدائش مکہ کی ہی ہے، اور بہت خوبصورت آواز میں یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ جتنے ائمہ ہیں ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ حرمین شریفین میں ایسا بابرکت ماحول چونکہ سعودی حکومت کی کوششوں کاوشوں کی وجہ سے ہے، لہٰذا ہماری محبتیں ان کے لیے بھی ہمیشہ جذبات میں رہتی ہیں، اور ہمارا یہ اظہار بیت اللہ الحرام کی میزبانی اور مہمانی، اس کی عزت اکرام اور اس کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خطبہ حرمین عمومی طور پہ ان کے خطبات جمعہ ہوں یا کسی عام مجلس کے اندر ان کی گفت و شنید ہو، تو وہ ہمیشہ اپنی بات کا آغاز اللہ کی تعریف، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پہ درود و سلام کے بعد ان جملوں سے کرتے ہیں: اوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ چونکہ تقوی کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے عید کے خطبے میں اشارہ کیا تھا، کہ جس بندے نے اپنے آپ کو بچا لیا سستی سے، کسلان سے، معاشرتی خرابیوں اور خرافات سے، یقیناً وہ شخص نجات پا گیا۔ تو اسی طرح خطبہ حج کا آغاز بھی انہی جملوں سے ہوا کہ تقوی یہ ایمان کی اصل ہے، ھدی للمتقین، قرآن مجید ہدایت ہے، لیکن ان کے لیے جو بچنے کی کوشش کریں گے، کچھ سیکھ کے یہاں زندگی اس طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے جو طریقہ قرآن بتلاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ والعاقبۃ للمتقین، بالآخر 6-7 گھوڑے دوڑ رہے ہوں اور ایک گھوڑا پیچھے ہو، لیکن اس کے مالک کو کنفرم یقین ہوتا ہے کہ بالآخر جب ریس اپنے اختتام کو پہنچے گی تو یہ جو میرا گھوڑا ہے نا، یہ سب سے آگے ہوگا۔ دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے، کبھی آپ آگے ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی دوسرا دنیا دار آپ سے آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، بالآخر جب انجام کار اپنے اختتام کو پہنچے گا تو پہلی صف میں کھڑے ہوئے وہ لوگ نظر آئیں گے جو متقی ہوں گے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو تقوی کی دولت کو حاصل کرنے اور اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین هم محسنون، یہی لوگ جو متقی ہیں، یہی محسن ہیں۔ کہتے ہیں نا میرا فلاں بندہ میرا بڑا محسن ہے، فلاں بندہ بڑا محسن ہے۔ قرآن مجید کے اصول کے مطابق جس بندے کو تقوی نصیب ہو گیا، اصلاً وہ بندہ محسن ہے، وہی کسی کے ساتھ نیکی کرے گا جس کے اندر تقوی کی دولت ہے، وہی کسی کے کام آئے گا جس کے دل میں خوف ہے، آخرت کو اٹھ کے کچھ حاصل کرنے کی تمنا ہے۔ ایسا بندہ جس کو تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، اس کو اللہ کی نصرت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان،
انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یہ ایسے محسنین لوگ ہیں، ایسے خوبصورت لوگ ہیں، ایسے نیکوکار لوگ ہیں، ایسے اچھے لوگ ہیں کہ ان کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، چونکہ تقوی اختیار کر کے یہ بندے خوبصورت بہت بن چکے ہیں، یہ محسن ہو گئے ہیں۔ اور اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تم ہر چیز کے اندر حسن پیدا کرو، عبادت کے اندر حسن پیدا کرو، معاملات کے اندر حسن پیدا کرو۔ اس تقوی کی تعریف کے بعد، قرآن مجید کی آیات کے بعد، امام صاحب نے قرآن مجید پورے کی امت مسلمہ کو سیر کروائی، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے احسان کا تذکرہ کیا، خوبصورتی کا تذکرہ کیا، انہوں نے وہ آیات پڑھ کے ان تمام تر معمولات میں احسان پیدا کرنے کا، احسان لانے کا، خوبصورتی لانے کا، خوبصورتی پیدا کرنے کا درس دیا، اور ساتھ ساتھ اس کی توجیحات بتلائیں کہ یہ چیز اس لیے حق رکھتی ہے کہ اس میں خوبصورتی پیدا کی جائے، یہ چیز اس لیے حق رکھتی ہے کہ اس میں خوبصورتی پیدا کی جائے۔ احسان کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش کی، اپنا جملہ ان کا اس میں کوئی نہیں ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، زیادہ تر قرآن مجید ہی ہے۔ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ کأنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ تمہارے ذہن کے اندر یہ خیال اور تصور ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو اللہ کا چہرہ تمہارے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، لہٰذا اپنی نماز کو خوبصورت کرنے کی کوشش کرو، حرکت سے بچو، ارد گرد کی توجہ سے بچو، اور انتہائی انہماک للہیت سے پڑھو۔ اور فرمایا کہ میرے صحابی، میں تجھے ایک بڑی قیمتی وصیت کرتا ہوں، جملے سنیے، وَإِذْنِي وَأَوْجِزْ، اے اللہ کے رسول آج ایک ایسی بات بتا دیں کہ بس خلاصہ کلام ہی ہو۔ رسول اللہ کی تو ہر بات خلاصہ کائنات ہوتی، خلاصہ کلام ہوتی۔ اوصینی و اوجز، آج کلام موجز، ایسا کلام کہ جس کلام کے بعد کم از کم میں یہ سمجھوں کہ مجھے اب اور چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اپنی بات کا آغاز فرمایا اور اسے فرمایا صلی صلیتا کصلاۃ مودع، میرے صحابی جب تو نماز پڑھے تو اس طرح پڑھ کہ تیری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ اب جو بندہ کسی نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھے گا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح پڑھے گا۔ نماز کو خوبصورت، تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح نماز پڑھ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اچانک ایک خوبصورت منظر انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور گمسم ہو جاتا ہے، اور اسے یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ جا کس کام کے لیے رہا تھا۔ خوبصورتی، توجہ جو دوسرے خیالات ہوتے ہیں ان کی موت ہوتی ہے، لہٰذا اللہ کی طرف توجہ کر کے یہ جو دنیا کے خیالات دل میں امڑ رہے ہیں انہیں موت دے دو، اتنی توجہ سے تم نماز پڑھو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ خوبصورت بنو اپنے آپ کو، تمہیں اللہ نے ایک وقار اور عزت دیا ہے، اس عزت اور وقار کی حفاظت کرو، اپنے اسلام کو خوبصورت کرو، کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یہ مسلمان ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کے لیے اپنے چہرے کو مطیع کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مطیع کر دینے والا، یہی بندہ محسن ہے، یہی وہ بندہ ہے جو کائنات کا خوبصورت آدمی ہے، یہی وہ انسان ہے جو اللہ کے احکام کے سامنے خود کو جھکا دیتا ہے، ایک طرف اس کی اپنی رائے اور اپنا اظہار اور خیال، اور ایک طرف اللہ کا فرمان بریلوی، دیوبندی، شیعہ، وہابی کی تقسیم سے نکل کے اس لیے مانتا ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے نہیں مانتا کہ یہ وہابی نے کہا ہے یا دیوبندی نے کہا ہے یا بریلوی نے کہا ہے یا کسی شیعہ نے کہا ہے۔
وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع کرے، اللہ کی بات کے سامنے سرنڈر کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ بندہ محسن ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، لوگوں اس بندے نے ایک ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ جو اللہ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے اسے معاشرے کے کسی میدان میں شرمندگی نہیں اٹھانا پڑتی، اسے بات بات پہ رجوع نہیں کرنا پڑتا کہ پرسوں امام صاحب نے یہ کہا تھا، کل امام صاحب نے یہ کہا ہے، لہٰذا پرسوں والی بات نہیں مانی جائے گی، آج والی بات مانی جائے گی۔ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، دوسری آیت، وہ شخص خبردار، بہت محسن اور خوبصورت، نیکوکار اور صلاحیت والا، معاشرے کا کارآمد فرد ہے جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ بڑا خوبصورت انسان ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بیان کیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے ساتھ تمہارا احسان یہ ہے کہ اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جب تم کسی اور کو شریک ٹھہراؤ گے تو عقیدہ توحید کی خوبصورتی متاثر ہو جائے گی، عمل کی خوبصورتی گہنا جائے گی، خرابی آ جائے گی اس میں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے اپنے والدین کے ساتھ بڑے خوبصورت طریقے سے زندگی گزارنی۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ بلایا جائے، کسی اور کی بندگی اور پوجا پاٹ کی دعوت نہ دی جائے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھی جائے، قربانی بھی اللہ ہی کے لیے کی جائے، یہ ہے انسان کی عقیدہ توحید کی خوبصورتی۔ فرماتے ہیں کہ اسلام میں بدعت کی گنجائش نہیں، اسلام کا حسن یہ ہے، کسی بندے کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد پھر ارد گرد کی خرافات کو چھوڑ دے، اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف نہ دیکھے، کسی اور کی چوکھٹ پہ رہنمائی کے لیے نہ جائے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں اللہ نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور ضابطہ حیات پسند کر لیا، لہٰذا تم جس ضابطہ حیات کے مطابق زندگی گزار کے اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو احسان کا حکم ہے اس میں یہ بھی ہے، حافظوا علی الصلوات الخمس، کہ پانچوں نمازوں کی پابندی کی جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر کی، اس کی خصوصی حفاظت فرماؤ، اس کی خصوصی توجہ اس پہ دو، نماز عصر کی اور 5 نمازوں کی پابندی اور ان کی حفاظت اور ان کی محافظت جو بندہ کرتا ہے، گویا کہ اللہ کے جو احکام ہیں جنہیں خوبصورت کرنا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے۔ جس بندے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں اس کی بندگی خوبصورت نہیں ہے، اس کا اللہ کی ذات پہ ایمان لانے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے اندر خوبصورتی نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں نے اپنی رحمت کو بڑی وسعتیں دی ہوئی ہیں، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں نے اس رحمت کو لکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہم نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے فرض زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی انسان کے دین کی خوبصورتی ہے کہ وہ سال کے بعد اپنے مال کا پورا حساب کر کے اس میں سے زکوٰۃ دے، پھر روزے رکھے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
جس بندے کے پاس استطاعت ہو اللہ کے گھر جانے کی وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ استطاعت میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک مال ہو، نمبر دو اسباب رستے کے، یعنی رستے کے اندر کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب رستے کلیئر ہو جائیں اور اس بندے کے پاس خرچہ بھی ہو تو اس بندے پہ حج فرض ہے۔ تمام انبیاء اور رسول، تمام کتب اس پہ ایمان رکھے اور ان تمام تر سے پہلے اللہ کی ذات پہ ایمان لائے، اور اس کے بجا فرمائے ہوئے حکم کے مطابق انبیاء پہ، تقدیر پہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بندہ مکمل ایمان رکھے۔ یہ کسی بھی انسان کے ایمان کی خوبصورتی ہے۔ زندگی کے اندر 100 دکھ سکھ آ جاتے ہیں، تقدیر پہ ایمان رکھے۔ موت و حیات کے سلسلے روزانہ آنکھوں کے سامنے، کہیں کوئی پیدا ہو رہا ہے، کہیں کوئی جا رہا ہے۔ جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتا ہے، کہیں خوشیاں ہیں اور کہیں اٹکھیلیاں ہیں۔ ایمان رکھے انسان اگر کچھ نقصان ہو گیا، اور حوصلہ نہ ہارے، اس کی ذات پہ پختہ ایمان رکھے، یقیناً اس انسان کو بڑی عزتیں اور خوبصورتیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت احسان کیے۔ پہلا احسان یہ کہ ہمیں عدم سے وجود بخشا، پھر کائنات کو ہمارے لیے بڑا خوبصورت ایک ترتیب کے ساتھ، نظم و نسق کے ساتھ، سورج، شمس و قمر اور پورا سسٹمیٹیکلی سسٹم، ہوائیں، پانی اور ہمارے دل اور ہماری آنکھیں اور یہ ہمارا پورے کا پورا جسم، ایک ایک چیز اور انگلیوں کے پورے، اس نے پوری اپنی قدرت کے نمونے یہاں انسانوں کے لیے یہ ظاہر کیے ہیں، اور یہ سارے ہی بڑے خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاہرة وباطنة۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں کتنی نعمتیں ہیں جو تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور تم پہ نعمتوں کی بارش برسا رکھی ہے۔ کچھ نعمتیں ظاہری ہیں اور کچھ باطنی ہیں، اور وہ بے شمار ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم ان نعمتوں کو گننے لگو تو تم ان کو گن نہیں سکتے، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، تقویم خوبصورت ذائچے میں، خوبصورت ڈھنگ کے ساتھ بنایا۔ یہ جوڑ ہے، اونیوں کے جوڑ ہے، یہاں جوڑ ہے ہاتھ کا، گٹ، پھر انگلیوں کے جوڑ ہیں، اور کس طرح پورے ہاتھ اور ایک ایک چیز انسان کی، اور سانس کا انظام تنفس، نظام انہضام اور خون کے خلیات اور اندر بننے والی مشینیں اور رطوبتیں۔ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک خوبصورت تخلیق میں بنایا۔ الذی احسن کل شیء خلق وبدأ خلق الانسان من طین، ہر چیز کو، انسان کی کو ہم نے بڑا خوبصورت کیا۔ کسی کریم کا کمال نہیں، کسی بیوٹی سلوشن کا یہ کمال نہیں ہے کہ اس نے کسی کو خوبصورت بنا دیا۔ ڈیزائن کس کا ہے، میک اپ کس کا ہے، پورے آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں۔ کٹنگ اور تراش خراش کس کی ہے، یہ ساری تراشیں خراشیں، یہ سارا سسٹم انسان کا خوبصورتی کا، یہ اللہ واحد اکیلے نے بنایا، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نوجوان طبقہ اپنی تراش خراش میں بھی عید سے ایک دن پہلے سب تو زیادہ چاہ انہوں نے سی عید جنہ داڑیاں چھنگاؤنیاں سی۔ میں تو 3-4 دکانوں کے قریب سے گزرا تے میں کیا وہ گلاں پھڑ کے کھچ کے وال کڈن ہے بھی بس کرو ہن تسی وٹ پے گئے یار، خدا دا خوف کرو، اجے بھی تسی پپو بنن دے چکر چو تسی نگا لی یار دی عمر مان لو یار، یہ بڈھے ہو گئے وہ پھڑ کے نا گلاں اداں وٹ کڈ کے وہ وقت نو پھسے نہیں۔ اور سب تو زیادہ چاہ انہوں نے جنہوں نے نہ کدے کو مسیطے آئے نے، اور چھوٹی عید دا سب سے زیادہ چاہ انہوں نے جنہوں نے روزہ ایک نہیں رکھا ہوتا۔ اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا، مٹی سے اسے پیدا کیا، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے ساتھ آگے چلایا۔
ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اسے برابر کیا، اس میں روح پھونکی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر آنکھیں بنائیں، پھر کان بنائے، پھر دل بنایا، ساری چیزیں بنائی. قلیلا ما تشکرون، شکر گزار طبقہ تمہیں ہمیشہ تھوڑی تعداد میں نظر آئے گا. اللہ نے جب اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنے احسانات فرمائے ہیں، تو کیوں نہ انسان اس کے لیے خود کو بنا سنوار کے اور اس کی عبادت کو سینت سینت کے کرے، اطمینان سے کرے، انہماک سے کرے، توجہ سے کرے، دنیا کی فرصتوں اور فراغتوں سے اور دنیا کی مصروفیات سے باہر نکل کے ہر کام کو اپنی کمر کے پیچھے پھینک کے مسجد کے دروازے سے باہر رکھ کے اللہ کے گھر میں داخل ہو کے توجہ انہماک پوری اللہ کی طرف. اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اس کے احسانات کے جو کثیر تعداد ہے اسے ہمیشہ یاد رکھے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ بھی احسان ہے کہ اس نے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں امت ہونے کا شرف عطا فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ ایمان والوں کو اللہ نے ایک ایسا رسول عطا فرمایا جس رسول نے اس کائنات کو پلیدگیوں سے نکال کے پاکی کا رستہ دکھایا، ان کا تزکیہ کیا، عقیدہ توحید کی دعوت دی، خرافات سے ان کو بچایا اور محفوظ رکھا. اللہ کا ہمارے اوپر یہ بھی احسان ہے کہ اللہ نے اپنی آخری وہ کلام جو کائنات سے کی ہے، اس کے بعد اس نے دنیا کی زندگی میں کبھی کلام کسی سے نہیں کرنا. جس کلام کو قرآن مجید کہتے ہیں وہ کلام بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین، اللہ نے بڑی خوبصورت کتاب نازل فرمائی. صاحب ایمان جب اس کو دل کی آنکھوں سے پڑھتے ہیں تو ان کی چمڑیوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لہذا اس خوبصورت کتاب کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا اور توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا اور اس کو پڑھنا، اس کو خوبصورت کر کے ادا کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ حق ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اس کی تلاوت کے لیے، اس کی ادا کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے ہم اس کو خوبصورت کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی نے کتب اللہ الاحسان علی کل شیء، ہر چیز پہ احسان لکھا ہے. فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو بڑے خوبصورت طریقے سے ذبح کرنا ہے. تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو خوبصورت طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اور اگر طلاق دینی ہے تو تب بھی خوبصورت طریقے سے. متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، بیویوں کو فائدہ پہنچانا ہے اچھے طریقے سے، اذیت نہیں دینی، زبان کے تلخ جملے بول کے گھر کی زندگی کو دوزخ نہیں بنانا. اور اگر تم نے طلاق دینی ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے روک لینا ہے. اگر عدت کے دوران تم رجوع چاہتے ہو یا اسے خوبصورت طریقے کے ساتھ اپنے سے جدا کر دینا. تمہارے اس طلاق کے معاملے کے اندر زندگی نبھانے اور زندگی کی تار کو کاٹنے کے تمام تر ضابطوں کے اندر بھی خوبصورتی ہونی چاہیے. یہاں ہمارے بر صغیر میں عمومی طور پہ یہ کمزوری ہے کہ کسی نے نواں تعلق بنانا ہوئے نا تے بڑا چنگا بن کے مخاؤ گے ایک دوجے کو نویں تھان تے پرانا جتھے تعلق ہوئے گا نا انہوں بھول جان گے. تے جدوں تعلق وہ توڑن گے نا تے پھر ادنا توڑن گے کہ یہ تو بڑا دشمن ہی کوئی نہیں. ہر تھان تے خرابی کر کے ہی نہیں نکلی دا. کل نو اس گلی جو بندے نے لنگنا بھی ہوندا ہے، کوئی بھولیا چکیا بندے نو دوبارہ کام پہ سکتا ہے. 100 اختلاف ہو جاندے ہیں ہر تھان دے اوتے میں کفر و اسلام دا مسئلہ بنا کے پاکستان انڈیا دا بارڈر ہی نہیں بنا دئیدا. طلاق کا مسئلہ ہے، ساری زندگی اس نے بیوی نہیں کہلا سکنا، ہمیشہ کے لیے جدا ہونا ہے. فرمایا او تسریح باحسان، اینو چھڈو بھی تے اچھے تے خوبصورت طریقے دے نال. یہ تو دوبارہ بیوی نہیں بن سکتی،
لیکن تم جس بندے سے لڑ رہے ہو یہ تو شریعت کا اصول ہے، لیکن خوبصورتی تم نے یہاں بھی ملحوظ رکھنی، جس بندے کے ساتھ تم اختلاف کر رہے ہو کل دوبارہ موقع بن سکتا ہے، اتنی سپیس درمیان میں رکھو کہ رستے سے گزرو تو ایک دوسرے کا منہ دیکھ سکو۔ چیزاں تے چیزاں چڑھا دیے نا تے گرمی دی دھوپ پوے تے روڈ پھٹ جاندے نے، روڈاں دے درمیان انہوں نے سپیس رکھی ہوندی ہے، اور زلزلہ آن دے نال ہمیشہ وہ بلڈنگاں محفوظ رہندیاں نے جنہاں دے درمیان چ سپیس ہوئے۔ حالات کی سنگین اور تلخ ہواؤں میں یقیناً وہ لوگ کسی کے سامنے دوبارہ شرمندہ نہیں ہوتے جنہوں نے معاملہ ختم کرتے وقت کچھ درمیان میں سپیس رکھی ہوتی ہے۔ ہر گل ایک کو موقع تے نہیں کہہ دئی دی، تمام تر معمولات میں احسان، بیوی کو چھوڑا ہے اس میں احسان، کسی کو ساتھ تعلق رکھنا ہے، کسی کو تحفہ دینا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تم بھی ایک دوسرے کو اچھے سے اچھا تحفہ، الیک سلیک تمہارے ساتھ کوئی خوبصورت انداز سے کرتا ہے تو تم بھی اسی انداز کو اپناؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو انسان کی زندگی کو بڑا خوبصورت کر دیتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، تم لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کے رستے کی طرف بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر جھگڑے کی نوبت آ جائے تو جھگڑا بھی ایسا ہو کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو یار کتنا خوبصورت انداز سے یہ بندے بحث کر رہے ہیں، یعنی جھگڑیاں چ بھی حسن ہوئے۔ ساڈے تا اخلاق حسن تو آری ہوئے پے نے، خصوصاً ساڈے طبقے دے، سانو ٹینشن ہونے لگ پیندی ہے کسی بندے نو خوش ہو کے۔ عربوں کے اندر آپ دیکھیں انہاں دیاں گڈیاں آپس وج جان نا، وہ گڈیاں چوں نکل کے سب تو کہن گے صلی علی النبی، تم ہی درود پڑھ میں بھی درود پڑھا، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، پھر وہ ایک دوسرے دا بوسہ لین گے، تم ہی بچ گئے ہیں میں بھی بچ گئے ہیں، آؤ سجدہ کریے۔ اللہ دے سامنے سجدہ کیتا ہے شیطانی، وہ جو غصے سے فائدہ اٹھا کے شیطان وہاں لڑانا چاہتا تھا وہ تو رسوا ہو گیا۔ آؤ ہن بہ کے اپا محبت پیار نہ جڑا نقصان ہویا وہ پورا کر دیں۔ تے ساڈے تم گڈی دے کولوں دی لنگھیا ہوندا تے گڈی دے شیشے 'چ بیٹھے ہاں اسی 25-26 گالاں دے دنے ہاں، اونوں کوئی نہیں سنی، او جا تیرے فلاں دے او تیجی چوتھی نسل تک اسی پڑ چھڑ دیں، تے جے کتے مڑ جائے چھٹا پی جائے پھر تاں اسی اخیر ہی کر دنے۔ اچھا یار چھٹے پین تے اخیر کر دے جے گڈی پھسی جائی پھر اسی کی کران گے؟ اسی سٹارٹ ہی اتھوں لینے ہیں جتے اختتام کریدا۔ فرمایا کہ اپنے اختلاف اپنے جھگڑے انہاں چ بھی خوبصورتیاں لے کے آؤ۔ بندہ بچہ باپ نہ اختلاف کرتا ہوئے تے بدتمیز نہ لگے، عوام خطیب نہ اختلاف کر دی ہوئے تے بدتمیز نہ لگے۔ بعض بندیاں دا انداز ادا دا ہوندا دیکھنا نہ سمجھدا بھی یار یہ تے لڑ پے نہیں، فرمایا چ تبدیلی لے کے آؤ۔ حییتم بتحیہ فحیوا باحسن منها او ردوها، بندے نے جنہیں تانوں اچھے طریقے نہ بلایا ہے اس تو زیادہ اچھے طریقے نہ تسی بلاؤن دی کوشش کرو، تے اونا نہیں تے کم از کم وہ جنہ تے کر لو نا۔ ایویں کسی نو آپ دا کانا نہ سمجھو جڑا بندہ تانوں اچھے طریقے نہ بلاوندا ہے، کسی نو کسی دی کان نہیں۔ روزی روٹی سب کو اللہ دیتا ہے، یہ کسی انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ جواب ہر موقع پہ آپ نے گالی ضرور نکالی۔ اور مریم نواز نے کوئی گل کر دیتی عمران خان دے بچیاں دے بارے، وہ گروپ او دے بچیاں تیاں نو پڑی جاندا ہے، اے او دیاں نو، تے اے آندے نے مذہبی طبقے دی تربیت نہیں ہے، سیاستداناں دے طبقے دی بڑی تربیت ہے، نہ کسی دی دھی چھڑ دے نے نہ احمق کسی دی بہن چھڑ دے نے، شرم و حیا دے کلچر دا انہاں نو پتہ ہی نہیں۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، امام صاحب یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں اوئے مسلمانوں سے اختلاف ہو جائے تو اس میں تو خوبصورتی رکھنی ہی رکھنی ہے۔ عرش والے نے فرمایا یہودیاں عیسائیاں نہ تہاڈی کدے بحث ہو جائے اوتھے بھی تسی خوبصورتی دا دامن آپ دے ہتھوں نہیں چھڑنا۔ نہ تم مجادلہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طریقے سے جو طریقہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اور احسان میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچے تو انسان صبر کر جائے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کریں اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہاں محسن اور خوبصورت اس شخص کو کہا گیا ہے جو بندہ صبر کرتا ہے۔
ایک بندے کو اللہ نے نوازا ہے لیکن ایک مزدور آدمی اس کے ساتھ زبان کی تلخی کرتا ہے, کوئی گالی وغیرہ نکال دیتا ہے, وہ بندہ خاموشی کا اظہار کرے تو ہر بندہ کہے گا یار بڑا خوبصورت آدمی, بڑا اچھا آدمی. اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت بھی دی تھی, اللہ تعالیٰ نے اسے حیثیت بھی دی. چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا, اپنے غصے کا نفاذ کر سکتا تھا, لیکن اس بندے نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی بات کو سن کے گزرنا مناسب سمجھا. اس نے اس گارے کے اندر روڑا نہیں پھینکا, چونکہ اسے موجود یہ پتا تھا کہ میرا لباس بڑا سفید ہے, میں نے ضرور اس پہ چھینٹے پڑوانے. پھر فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, ایک دوسرے دی گل بھی خوبصورت طریقے نہ سنیا کرو. ساڈے بعض بندے نا بڑے توجہ نہ گل سن رہے ہوندے ہیں اور بندہ محسوس کرتا یار میری گل بڑی توجہ نہ سن, وہ بےتاب ہوندے ہیں, وہ توجہ نہ نہیں سن رہے ہوندے, انہاں دی توجہ اس گل تے ہوندی یہ گل مکے کدوں تے میں آپ دی شروع کراں. وہ بے چینی اس لیے ہوتی, اس لیے بےتاب ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے کر کے بھی یہ گل مکے تے میں تے بعض بندیاں دے تاں زبر دا بندھن ٹوٹ جاندا ہے تے وہ وچ آپ دی گل شروع کر دیندے. اور بعض کہن گے تہاڈی قطع کلامی ہو رہی مینوں معاف کریا جی, بھی ایڈا تکلف کر کے معافی جو منگن ہے تو چپ ہی کر جا. اگلے بندے دی گل, یہ آداب ہمارے اندر بہت کم ہے جن کی طرف خطبہ حج میں توجہ دلائی گئی ہے, اور قرآن مجید کی ساری آیات ہیں, یہ ہمارے معاشرتی آداب ہے, یہ اخلاق کا معاملہ ہے. 4000 روپے تنخواہ لگ کے کمپنی کا مالک یہ کہہ دے کہ ہر بندے نو سلام لینا ہے, لئی جان کے 4000 دی خاطر. عبدالرزاق سائی صاحب کہتے ہوتے ہیں نا اپنی گفتگو میں اکثر کہ ڈیوو دے وچ ہر بندے نو ہس کے بلائے گی, وہ بھی جنوں کدے وہ بڑھی نے ہس کے نہیں بلایا. سر ایکسکیوز می, انہوں کی پتا ایکسکیوز می کا دینا کھائی دا ہے, ہینڈ فری تو نہیں چاہیے, ڈبے ہیں اب کھانے کے, اور پھر پانی شانی ہے اور پیپسی اور کوک ہے, بات بات پہ دکے. اور یہی اخلاق اگر ماں باپ سے کرنا پڑ جائے تو موت پڑ جاتی. کسی کی بات بھی سننی ہے تو اچھے طریقے سے. اللہ تعالی نے پوری زندگی, غور فرمائیے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ پوری زندگی اللہ نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ وہ دیکھے تم میں سے خوبصورت عمل لے کے کون آتا ہے. امتیاز ہوئے نا کل نمازاں دے نمبر لگنے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم دا بیٹا بڑی خوبصورت نماز پڑھے تے اللہ دا جیڑا معیار ہے نا او دے مطابق وہ 10 درجے تک پہنچ سکتا ہے. 100 چو کنے نمبر, اور اس طبقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں جو کائنات کی کریم اور الیٹ کلاس ہے. تے تسی میں جے چلو اللہ نے توفیق دے ہی دیتی ہے تے یار کادا مان تے کادیاں لڑائیاں تے کادیاں اਣخاں تے کادیاں آکڑاں کیوں ضائع کر رہے ہیں. سفید لباس پہنا ہو نا, تو یہ بارش میں نے یہ منظر دیکھا, میں خود بھی میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے چھینٹا نہ پڑ جائے, تو گاڑی پیچھے سے آ رہی تھی, میں نے اسے 2 ہاتھ دیے, ٹھہری میں ننگ لان دے, میں عید پڑھونی جا کے میرے تے چھٹے نہ پا دی. ایک رکشے والا پیچھوں دی ننگیا, میں کہو جاؤ تیری, اینا ہی آخیا, لیکن مجھے اللہ نے بچا لیا. اینا چھٹیاں تو بچن دی کوشش کرنا اینوں تقوی آندے نے. یہ نماز سفید کپڑے تو زیادہ عظمت والی ہے, اسلام سفید کپڑے تو زیادہ عظمت والا ہے. اس نو ہمیشہ انہاں چھٹیاں تو بچاؤن دی کوشش کرنا. ایویں تھان تھان تے الجھ کے, جگہ جگہ پہ پاؤں اور زبان اڑا کے, اور بات بات میں ٹانگ پھنسا کے اپنے دامن کو ابر اور خاک آلود کرنا, یہ دانائی نہیں, یہ عقل مندی نہیں. فرمایا کہ تمہارے تمام تر معمولات میں خوبصورتی ہو. اللہ تعالی نے یہ تمہیں زندگی اس لیے دی ہے کہ تمہاری نمبرنگ اس خوبصورتی کے ساتھ. بعض بندے کھانا کھاتے ہیں بڑے اہتمام سے, بعض بندے نے کھانا کھادا گندا پونا تھلے بچایا ہوئے گا, گلاس ہنگال کے دوجے دے گلاس پا دیں گے, نہیں طریقہ ٹھیک ہے گا. ہر چیز بندہ بیٹھا معیاری لگے یار, بہترین طریقے کے ساتھ, ستھرے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو.
اللہ تمہیں اس خوبصورت زندگی گزارنے پہ اجر دے گا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پھر فرمایا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دنیا کی زندگی میں خوبصورتی کے لیے دی ہیں، یہ بھی اس لیے دی ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ان کا استعمال اچھے طریقے سے کون کرتا ہے اور خرابی کون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محسنین کو خوشخبری دی ہے. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. ایسے محسنین جو ہمیشہ اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یہی وہ محسنین ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے. وَيَجْزِي الَّذِينَ احسنوا بالحسنى وَيَجْزِي الَّذِينَ احسنوا بالحسنى. وہ لوگ جو بڑے خوبصورت ہوئے، خوبصورتی کرتے رہے اور نیکی کی تلاش میں رہے اور زندگی بڑی طریقے اور ڈھنگ سے گزار کے آئے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے، بڑا بدلہ ہے. لِلَّذِينَ احسنوا الحسنى وزیادہ. یہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں ہر طریقے میں پوری زندگی بڑے اہتمام اور خوبصورت طریقے سے اپنے معمولات، عبادات، اخلاق، تمام چیزوں کے اندر حسن کا خاص طور پہ لحاظ اور خیال کرتے رہے، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت چیزیں خیر کی رکھی ہوئی ہیں. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ہر کسی سے اچھا تعلق رکھتے ہیں، زبان کی خوبصورتی سے، اپنے اخلاق کردار کی خوبصورتی سے، لین دین معاملات تجارت کی خوبصورتی سے، ہمیشہ ایک اپنے دنیا سے آنے کے بعد اچھا رنگ چھوڑ کے آتے ہیں، ہم دنیا کے اندر بھی اس کا خوبصورت تذکرہ باقی رکھتے ہیں. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. یہ بندہ تقوی کی دولت سے مالا مال، اس کے لیے آخرت کا گھر کس قدر اچھا ہے، یہ اسے وہی تبھی اندازے ہوں گے جب یہ اللہ کے پاس پہنچے گا. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. اللہ تعالیٰ ان محسنین کو یقیناً ان کے اس اہتمام کی بنیاد پہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے. فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. اے لوگو تم بھی اس اللہ کے لیے خوبصورت ہو جاؤ جس اللہ نے یہ سارا خوبصورت سسٹم تمہارے لیے بنایا. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. اتنی وسیع زمین اللہ نے تمہارے لیے بنائی. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب. اگر زندگی کے اندر کہیں تلخی، کوئی تنگی، کوئی تلشی آ جائے تو صبر کے دامن کو تار تار کر کے اپنی اس خوبصورت زندگی کو بدصورت نہ کرو بلکہ صبر کرو. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت ٹھکانے رکھے ہوئے. تمام تر چیزیں عمومی ہماری زندگی کے تمام گوشوں سے جو تعلق رکھتی ہیں، امام صاحب نے ان تمام گوشوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور ہر گوشے پہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے استدلال کیا ہے. ظلم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، زیادتی سے اپنے آپ کو بچانا اور نیکی کرنے کی کوشش کرنا اور ہمیشہ نیکی کی تلاش میں رہنا، یہ کسی بھی انسان کے اچھا ہونے کی نشانی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. بے شک جو نیکیاں ہیں، جو اچھے ایٹیکیٹ ہیں، جو اچھا بہیو، اچھا اخلاق، اچھا بود و باش اور اچھی طرز زندگی ہے، یہ بالآخر انسان کی زندگی سے خرافات اور خرابیوں کو لے جاتی ہے. تمام مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلا کے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. کہ اپنی برائی اور کمزوری اور گناہ کے بعد تمہیں احساس ہو جانا چاہیے کہ خوبصورت نیکی ہی اس برائی کو مٹا سکتی ہے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص سے کوئی کمزوری، کوئی کمی ہو جائے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس کے دل میں احساس ندامت آ جائے تو وہ فوری طور پہ خوبصورت طریقے سے وضو کر کے اللہ کے دربار پہ 2 رکعات کی ادائیگی کر کے معافی مانگے اور جو بن پڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے. یقیناً یہ نیکی اس کے گناہ کو مٹا دے گی. یہی فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. اگر برائی کو مٹانے کا کسی چیز کے اندر طاقت اور کسی چیز کے اندر حوصلہ ہے تو وہ وہی چیز ہے جسے نیکی کہا جاتا ہے، جسے احسان کہا جاتا ہے. پھر انہوں نے آخر میں خادم الحرمین شریفین الملک سلمان بن عبد العزیز
عبدالعزیز یہ موجودہ سعودی ریاست کے بانی ہیں، عبدالعزیز ابن عبد الرحمن جنہیں آل سعود کہا جاتا ہے، دلیر آدمی تھا۔ ان کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ زندگی پہ میں کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس قدر اس شخص نے محنت کی عقیدہ توحید کے لیے اور اس پاک سلطنت کے لیے۔ یہ انہی کے بیٹے آگے آ رہے ہیں شاہ عبدالعزیز کے، ان سے پہلے شاہ عبداللہ تھے، شاہ فہد اور اس طرح سارے۔ سن 53 کے اندر ملک عبدالعزیز کی وفات ہوئی ہے، اس کے بعد یہ ان کے بیٹے ہی آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ملک سلمان کے بعد ان کا بیٹا محمد بن سلمان، جس کے کچھ اخلاقی معاملات سے امت کو اختلاف ہے، لیکن بہر غرض ان کی اس نیکی کی بنیاد پہ جو حرمین شریفین کی خدمت، اور خاص طور پہ اس وبا کے دنوں میں جہاں پوری دنیا حرمین شریفین کے خلاف سازشیں کر رہی تھی، باقاعدہ مریض تیار کیے ہوئے تھے کہ وہاں جا کے گریں گے اور مکر کریں گے، اور اس طرح نعوذ باللہ بیت اللہ کو بدنام کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سعودی حکومت سے یہ سنبھالا نہیں گیا، لہٰذا انظام کے اندر، سسٹم کے اندر ہمیں بھی شراکت دی جائے، چونکہ ان سے تو قابو نہیں آ رہا لہٰذا ہم قابو کریں گے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بڑی بصیرت عطا کر رکھی ہے۔ ظاہری طور پہ تو نظر آ رہا ہے کہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن شیخ عبد الرحمن سدیس کی وہ گفتگو جو آج سے چند ماہ انہوں نے پہلے کی، اس نے بڑے دریچے کھولے اور بڑی ساری بدگمانیوں کو اس گفتگو نے خوشگمانیوں میں تبدیل کیا۔ بڑے مکر اور فریب سے، ان کی کاوشوں سے اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کو سازش سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جزائے خیر دے۔ ان کے لیے امام صاحب نے دعا کی اور ہم بھی ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر کوئی خرابی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی اصلاح کر دے۔ اسی طرح جو حجاج اکرام ہیں، ان کو پھر منی، مزدلفہ، عرفات، ان کے احکام کی طرف امام صاحب نے توجہ دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا، اس خطبے کی طرف تھوڑی سی توجہ دلائی اور پوری امت کے لیے یعنی سلامتی کا پیغام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اس صدا اور آواز کو ہمیشہ سلامت رکھے جس کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ضد، ہٹ درمی کی بنیاد پہ تو کوئی اختلاف کرے، لیکن وہاں سے ہمیشہ حرمین شریفین سے اور خطبہ حج سے قرآن کی آواز بلند ہوتی ہے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی فضا بلند ہوتی ہے۔ ہمیں سازشوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں محمد بن سلمان کے حوالے سے یہ بدگمانی پھیلائی گئی کہ اس نے کہا کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، 100% حدیثیں نعوذ باللہ ضعیف ہیں، اور عربی کے اندر اس کا جو خطبہ میں نے خود سنا، اس کی گفتگو عربی کے اندر میں نے خود سنی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے مجھے اتنی عربی کی سمجھ ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ جو میں نے اب آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، میں نے کسی اردو خطبے سے میں نے یہ تعاون نہیں لیا ہے، یہ میرے سامنے ڈائریکٹ امام صاحب کا عربی کا خطبہ ہے۔ اس کو دیکھ کے جو باتیں میں مناسب سمجھتا ہوں، وہ ویسے تو طوالت ہو جاتی، چونکہ انہوں نے اکیلی عربی میں بیان کی ہیں تو میں نے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرنا ہے۔ وہ میں نے گفتگو خود سنی محمد بن سلمان کی، اور یقین مانیں حجیت حدیث کے حوالہ سے اتنے مختصر وقت میں میرے خیال میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ محمد بن سلمان ہی ہے جو گفتگو کر سکتا ہے۔ جس طرح اس نے احادیث کی تقسیم کی، اور اصول حدیث کا علم یہ ایک فن ہے پورا، وہاں سے اس بندے کے قوت استدلال اور اس کی دلیل اور استنباط اور اس کے مطالعہ کا انسان کو رسوخ معلوم ہوتا ہے کہ کہاں تک اس کی نظر ہے، کہ اتنے بڑے بڑے معاملات چلانے کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اصول حدیث یہ ہوتے ہیں، اصول روایت یہ ہوتے ہیں، اصول درایت یہ ہوتے ہیں، مشہور یہ ہوتی ہے، عزیز یہ ہوتی ہے، غریب یہ ہوتی ہے، حسن یہ ہوتی ہے، حسن لذاتی ہی یہ ہوتی ہے، حسن لغیری ہی یہ ہوتی ہے۔ باقاعدہ اصطلاحات کی کتابیں ہیں جو 7 سال درس نظامی کے نصابوں میں ساتھ وہ کتابیں چلتی ہیں، اور پھر جا کے طالب علم امتحان کی تیاریاں کر کے تو کچھ ہوتے ہیں جن کو اصول حدیث کا علم ہوتا ہے، اور پھر اس میں دکتورے اور اس کے اندر خاص طور پہ تخصص کیے جاتے ہیں اصول حدیث کے اندر، تو وہ اصول کی باتیں وہاں وہ کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے اصول اور قانون بنائے جائیں گے۔ باہر رات افواہ سازوں نے وہ اس کا اردو ترجمہ کیا اور پورے پاکستان میں زہر پھیلایا گیا، حتیٰ کہ میڈیا پہ چلوا دیا گیا۔ بڑے لوگوں کے خلاف اس طرح کی بڑی بڑی سازشیں ہوتی ہیں، بڑی آزمائشیں ان پہ آتی ہیں، تو سازشیں بہت زیادہ ہیں،
اگر کمی ہے یقیناً ہوتی ہے انسان ہونے کے ناطے سے، لیکن کم از کم شرک سے، خرافات سے، بے دینی سے اور تمام ان چیزوں سے جو چیزیں اسلام کے مخالف ہیں، منافی ہیں، اسلام کی روح کے منافی ہیں، عقیدے کے منافی ہیں، کم از کم ان چیزوں کو وہ اپنے ابھی تک قانون کے اندر نہیں لے کے آئے۔ اور اس نے کھل کے کہا کہ ہمارے دستور کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، وہی ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے۔ اللہ انسانی کمیوں کوتاہیوں سے انہیں اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ اللہ دل، تمام لوگوں کے دل اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ حق کی طرف پھیرے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو میسر ہیں نا ان سے بعد آنے والے سے کچھ زیادہ اچھی توقع نہ رکھو۔ یہ حدیث میں بھی آتا ہے، جو اب موجود ہے اس کے بعد جو آئے گا وہ موجود سے زیادہ اچھا نہیں آئے گا۔ دن بدن زوال ہی زوال ہے، خرابی ہی خرابی ہے۔ جو موجود ہے اللہ اس میں اصلاح پیدا کر دے، جو موجود ہے اللہ اس میں اصلاح پیدا کر دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے حالات کی اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ ومن والہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ عزیزان گرامی، معزز دوستو، آج کا دن بھی عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ آج ہے جمعہ، تو بدھ کو ہماری عید تھی، تو جمعرات 11، جمعہ 12 اور کل ہفتہ 13 سورج کے غروب ہونے تک جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ 3 دن 10 کے علاوہ 11، 12، 13 انہیں ایام تشریق کہا گیا ہے۔ کثرت کے ساتھ ان میں تسبیحات، ذکر، فکر اور کثرت کے ساتھ استغفار، سبحان اللہ والحمدللہ، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور انسان سے جو سستی ہوتی ہے، ہمیشہ انسان کو سستی کے ازالے کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے۔ آج کا دن بھی آپ قربانیاں کر سکتے ہیں۔ کل آپ عصر کی نماز تک تکبیرات کہیں گے، چونکہ جو کل مغرب کی نماز ہوگی وہ 14 تاریخ کی ہوگی۔ مغرب کی جو نماز ہوگی، سورج غروب ہوگی، اگلا دن شروع ہو جائے گا، تو مغرب کی یعنی سورج غروب ہونے تک جانور کے ذبح کرنے کا ٹائم ہے۔ یہ 4 دن ہیں، ٹوٹل 10 کا دن ڈالا جائے تو 4 بنتے ہیں، 10 کا نکالا جائے تو 11، 12، 13 3 بنتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہمارے لوگوں کے درمیان ایک رائے ہے، کہتے ہیں کہ ٹوٹل 3 دن ہوتے ہیں، اور وہ چونکہ فقہ احناف زیادہ تر اس کی طرف توجہ کرنے والے لوگ ہیں تو اس کی بات